الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبے کے اندر تلاوت کی گئی، اس مبارک سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے، اور یہ مبارک سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس مبارک سورت کے اندر 8 آیات ہیں، اور یہ مبارک سورت قرآن کریم کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے 102 نمبر پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور قرآن کریم کی یہ مبارک سورت جس کی تلاوت ہوئی، اس مبارک سورت کا آسمان سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کا جو نمبر ہے وہ نمبر 16 ہے. اس مبارک سورت سے پہلے 15 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور اس مبارک سورت کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر نازل فرمایا. گزشتہ کافی عرصے سے قرآن کریم کی وہ صورتیں جو عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، عام طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کے 30ویں سپارے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح، ان کا شان نزول حسب ضرورت، ان کی تفسیر وغیرہ بیان کرنے کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے اندر سورۃ العصر، اس سے پہلے سورۃ الہمزہ،
سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ترجمہ اور کچھ نہ کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے کو آگے جاری کرتے ہوئے آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں سورۃ التکاثر کے بارے میں بیان کی جائیں گی۔ دکھنے میں یہ مبارک سورت ہمیں قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی سورت نظر آتی ہے، صرف 8 آیات پر مشتمل یہ مبارک سورت ہے، لیکن اس 8 آیات پر مشتمل مبارک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایات ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کا سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ 8 آیات پر مشتمل بظاہر چھوٹی سی نظر آنے والی سورت لیکن اپنے اندر کیا کچھ رکھتی ہے، جب میں اور آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، توفیق ہے کسی کو کہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ اب حضرات صحابہ کرام کے دماغ میں تو تھا کہ قرآن کریم کے اندر 6666 آیات ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر 1000 تلاوت کا مطلب 1000 آیات کی تلاوت کا مطلب ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اب اگر سرکار کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کر لیں گے اور پھر کر نہ پائے تو غلط بیانی۔ اس بنیاد پر حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا بلکہ اسی موقع پر خاموشی کا اظہار کیا، اور خاموشی کے اظہار کا مقصد کیا ہے کہ سرکار ہم میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 آیات کی تلاوت کر سکے۔ چنانچہ اگلے ہی لمحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سورۃ التکاثر کو پڑھ لیا کرے؟ سورۃ التکاثر کو پڑھ لیا کرے کہ بظاہر نظر آنے میں 8 آیات کا مجموعہ، لیکن اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ 1000 آیات کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 1000 آیات کے برابر یہ مبارک سورت ہے جو 8 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مواد پیغمبر پر نازل کیا ہے ان میں سے ہر ایک کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی خوبی نظر آتی ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ چونکہ عام طور پر پڑھی بھی جاتی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں، اگر ان صورتوں کا ترجمہ، تشریح، اس کے اندر بیان شدہ مضمون اگر ہمارے دل اور دماغ کے اندر آ جائے گا تو نمازوں کے اندر پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، نمازوں کے اندر جب کوئی اور پڑھے گا تو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ اور آخری جو سپارہ ہے قرآن کریم کا جس کو عامہ پارہ کہا جاتا ہے، یہ عامہ پارہ ایسا پارہ ہے کہ جس عامہ پارے کے اندر جو صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ اگر کسی کو یاد نہ بھی ہو تو نام کم سے کم پتہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے جاتے ہیں، انہوں نے 2 چیزیں پکڑی ہوتی ہیں، یا نورانی قاعدہ یا عامہ پارہ، 2 چیزیں پکڑی ہوتی ہیں، یا نورانی قاعدہ یا عامہ پارہ۔ اور ہر مسلمان کو تقریباً پتہ ہے کہ عامہ پارہ یہ قرآن کریم کا آخری سپارہ ہے، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کو یاد کرنا بھی چاہیے اگر کسی کو یاد نہیں، اور جن کو یاد ہے ان کو سمجھنا بھی چاہیے، اور جن کو سمجھ ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں تک اس کے پیغام کو بھی پہنچایا جائے۔ تو یہ سورۃ التکاثر ہے جس کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج انشاءاللہ کچھ باتیں اس مبارک سورت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ جو مبارک سورت ہے پہلے ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیں 2 سے 3 مرتبہ، اور پھر پیغمبر کی فضیلت بیان کردہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں،
جو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا 1000 آیات کے بقدر اس بندے کو ثواب ملے گا. ایک مرتبہ پڑھے گا 1000 آیات کے بقدر اس بندے کو ثواب ملے گا. الحداد بھائی اب قرآن کریم کے پاس آ جائیں. اب بھی آگے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ دیکھ لو، جن کو نہیں آتا وہ مجھے دیکھ لو. ٹھیک ہے؟ اچھا بچ اس کو لینا ہو تو اٹھ کے اندر چلا جائے، لے جائے. الہاکم التکاثر، اس مبارک سورت کی پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر. یہ میرے ساتھ پڑھیں سارے. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لترون الجحیم، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. الحمدللہ ہم میں سے ہر بندے نے 3 مرتبہ سورت کو پڑھ لیا تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق 1 مرتبہ پر 1000 تو 3 مرتبہ پر 3000 آیات کی تلاوت کا ثواب اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا. اب ذرا سورت کا ترجمہ دیکھ لیں جی، پھر اس کے بعد باقی باتیں کر لیتے ہیں. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہ نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہ نے، یا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت جمع کرنے کی چاہ نے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت جمع کرنے کی فکر نے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت حاصل کرنے کی سوچ نے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی فکر نے، یا ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں مال و دولت کے ذریعے سے فخر بڑائی جتانے کی فکر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تمہیں غفلت میں. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ کر مال و دولت جمع کرنے کی فکر نے، سوچ نے، یا ایک دوسرے کے مقابلے میں مال کی زیادتی پر فخر کی فکر نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. حتیٰ دھوکے میں ڈال تو دیا، یہ دھوکے کا پتہ کب چلے گا؟ حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم مر کر قبرستان میں پہنچ جاؤ گے، یہاں تک کہ تم مر کر قبرستان میں پہنچ جاؤ گے. دھوکے میں تو ڈال دیا، لیکن اس دھوکے کا پتہ خود ہمیں کب چلے گا؟ حتیٰ یہاں تک، مطلب یہاں تک تمہیں پتہ نہیں چلے گا. دنیا کے اندر کب پتہ چلے گا؟ زرتم المقابر، جب تم مر کر قبرستان میں پہنچ جاتے ہو
تب تمہیں پتہ چلے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، مطلب اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کلا، ہرگز نہیں، مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہ تمہیں مال و دولت کی فکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی صورت میں غفلت کا سوار، غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سوف تعلمون، اس بات کو تم خود عنقریب جان لو گے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سوف تعلمون، چونکہ تم قبر میں پہنچ چکے ہو نا، عنقریب تم خود اس بات کو جان لو گے۔ ثم، پھر، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سوف تعلمون، عنقریب تم خود اس بات کو جان لو گے۔ کلا، تیسری دفعہ، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے علم الیقین، یقین کے علم کے ساتھ۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش کہ تم جان لیتے علم الیقین، یعنی یقین کے علم کے ساتھ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، تم ضرور بالضرور دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، مطلب جہنم کو دیکھو گے۔ ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، تم ضرور بالضرور دیکھو گے دہکتی ہوئی آگ کو اپنی یقین کی آنکھ کے ساتھ، تم ضرور بالضرور دیکھو گے اس دہکتی ہوئی آگ کو یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ ثم، پھر، لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، پھر تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، پھر تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، مطلب قیامت کے دن۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ عن النعیم، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے متعلق۔ آگے سمجھ نہیں پا میں؟ دوبارہ دیکھ لیں۔ الہاکم التکاثر، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے، سوچ نے، یا مال و دولت کے ذریعے سے فخر کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ یہ غفلت کب پتہ چلے گا؟ حتی زرتم المقابر، جب تم مر کر قبرستان میں پہنچ جاؤ گے۔ کل اللہ فرماتے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سوف تعلمون، قریب تم خود اس بات کو جان لو گے۔ ثم، پھر، کل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تم خود ان قریب اس بات کو جان لو گے۔ کل، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لو تعلمون، اللہ فرماتے کاش اس دنیا کی زندگی کے اندر تم اس بات کو جان لیتے علم یقین کے ساتھ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس غفلت کا نتیجہ کہ تم ضرور بالضرور دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے۔ ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، تم ضرور بالضرور اس دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ ثم، پھر، لَتُسْأَلُنَّ، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا یومئذ، قیامت والے دن، عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ کی ذات نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہ مبارک صورت ہے جناب، سورۃ التکاثر اس کا نام ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، صرف 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ ترجمہ اپنے دماغ میں رکھیں، یہ ترجمہ اپنے دماغ میں رکھیں، اور اس کے بعد کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے، یہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر اترا ہے یہ قرآن کریم، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف زبانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن اصل اس قرآن کریم کے اندر جو زور، طاقت یا محبت جو کچھ بھی ہے وہ صرف عربی زبان کے الفاظ میں ہے۔ دوسری زبان کے اندر وہ زور اور وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔
لہٰذا اس مبارک سورت کو اگر کوئی ایسا بندہ سنے جسے عربی زبان آتی ہے وہ کانپ اٹھے گا، اور اردو زبان کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر وہ تاثیر نہیں جو عربی زبان کے اندر تاثیر ہے۔ اب اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فی الحال قرآن کو بند کر لیں، اینڈ میں دوبارہ کھول لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو بات کر رہے ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہم سے بات کر رہے ہیں وہ بات ایسی ہے جو ہمیں سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو انسانوں، تم روزانہ کی بنیاد پر جس جہاں میں زندگی گزار رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے روز جنازے اٹھتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا انسان مر جاتا ہے، اس بندے کو اٹھا کر کندھے پر قبرستان پہنچا کر، اس بندے کے اوپر مٹی ڈال کر، اسی کی قبر پر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر تم واپس آ جاتے ہو۔ ابھی اگلے کی مٹی خشک نہیں ہوئے پاتی، پھر اطلاع آ جاتی ہے کوئی اور مر گیا، پھر تیسرا مر گیا، پھر چوتھا مر گیا۔ آئے روز کے یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ ہماری طرف سے خاموش پیغام ہے۔ آج وہ مرا، کل تمہاری باری ہے، آج وہ مرا، کل تمہاری باری ہے۔ تمہیں دماغ کے اندر یہ نظریہ فٹ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی سوچ کو اس جانب گھمانا چاہیے کہ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس دنیا کے اندر باقی کسی نے نہیں رہنا۔ یہ دنیا بنائی ہے اس کام کے لیے کہ یہاں پر آیا جائے اور آنے کے بعد یہاں سے جایا جائے۔ پوری دنیا کے اندر ساری دنیا کے انسان، بھلے وہ مسلمان ہوں یا کافر، بھلے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، دو باتوں میں پوری دنیا کے انسانوں کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ بات نمبر ایک، ساری دنیا کے انسان اس بارے میں متفقہ طور پر اظہار خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ ہر بندے کے متعلق، ہر بندہ بھلے وہ کافر ہے یا نہیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت میں شک کرنے والے، لیکن ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہے کہ اس بندے کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو سارے مانتے، سب کے دماغ کے اندر اللہ نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس بارے میں پوری دنیا کے انسانوں کا باہمی اتفاق ہے کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں، موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں۔ اس بارے میں بھی کنفرم ہے مرنا ہے، اور اس کے بارے میں بھی کنفرم ہے کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں۔ ان دو باتوں کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کا آپس میں اتفاق ہے۔ آپس میں کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اور یہ بات جب ہمارے دماغ میں بٹھا دی اللہ نے، اب اللہ میاں نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس میں سوچنا یہی ہے آج فلان گیا، فلان گیا، فلان گیا، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو دماغ کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہمارا دل اور دماغ فوراً جواب دے گا یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ کیا کہے گا؟ یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ جب کوئی انسان یہ سوچے گا کہ دنیا گزرگاہ ہے تو بچے کی پیدائش پر اس کے دل میں خیال آئے گا ایک مسافر آ گیا، اور جب بندہ دنیا سے جائے گا اس بندے کے دل میں خیال آئے گا اپنا سفر مکمل کر چکا ہے۔ یہ دو خیالات آئیں گے۔ پھر ولادت پر جشن نہیں ہوگا اور پھر موت پر ماتم نہیں ہوگا۔ یہ دماغ کے اندر ایک فکر بٹھا دی گئی اللہ کی طرف سے، گویا کہ جو بندہ سوچے گا تو دماغ میں آئے گا کہ ساری دنیا کے اندر جتنے انسان مجھے نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے مسافر ہیں۔ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اب اگلے لمحے دماغ میں خیال آئے گا کہ جو مسافر ہوتا ہے تو مسافر اسے کہتے ہیں جو سفر کرتا ہے۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو سفر کرتا ہے۔ تو جب اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ مسافر ہیں تو گویا کہ سفر کر رہے ہیں،
تو چونکہ وہ بندہ دنیا میں رہتا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کے بلبوتے پر وہ زور لگائے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر سفر کرنے والے مسافروں کو دیکھا، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی سیر و سیاحت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی کس کام کے لیے سفر کرتا ہے۔ اگلے لمحے انسان کے دماغ میں آئے گا یہ جو انسان مسافر ہے اس کے سفر کا کیا مقصد ہے، اس کے سفر کا کیا مقصد ہے۔ تو ساری دنیا کے سارے انسان اگر جمع ہو جائیں، اس انسان کے سفر کا مقصد اس کو نہیں بتلا سکتے، لہذا اس انسان کو جس خدا نے بنایا اس خدا سے جا کر پوچھے، خدایا اتنی بڑی کائنات تو نے بنا دی، اس کا کوئی مقصد؟ تو اللہ میاں قرآن میں جواب دیتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اتنے سارے انسانوں کو میں نے بنایا، بنانے کے بعد ان کو جو سفر پر بھجوایا، ان کے سفر کا مقصد میری بندگی کا اختیار کرنا ہے، میری بندگی اختیار کرنا۔ ہمارے سفر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ گویا کہ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ نے سفر پر بھیجا، ہمارے سفر کا مقصد اللہ نے بتلایا۔ کیا بتلایا؟ بولو کیا بتایا؟ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جس کو آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیٹھ، ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے ملازم۔ تو جو سیٹھ ہوتا ہے، جو سیٹھ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو ملازم ہوتا ہے، ہم اس کو نوکر بھی کہتے ہیں اور ملازم بھی کہتے ہیں، ملازم بھی کہتے ہیں۔ ملازم جب ہم کسی کو رکھتے ہیں تو کسی خاص کام کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ آج سے میرے ملازم ہو، میری گاڑی آپ نے چلانی ہے۔ جس ملازم کو گاڑی کے لیے رکھا، آپ اس سے اپنی لیٹرین صاف نہیں کروا سکتے، وہ کیا کہے گا؟ یہ میرا کام نہیں، میں ڈرائیونگ کروں گا۔ جس ملازم کو آپ نے سودا سلف لانے کے لیے رکھا، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ میری گاڑی صاف کرو، وہ کہے گا میرا یہ کام نہیں، میرا یہ کام نہیں۔ یہ ایک درجہ ہے بڑے اور چھوٹے انسانوں کے درمیان جس کو نوکر اور مالک کہا جاتا ہے۔ ایک درجہ اور ہے جس کو کہتے ہیں غلام، اب نہیں ہے، پہلے زمانے میں تھے، ایک آقا ہوتا تھا، ایک غلام ہوتا تھا۔ تو نوکر کے مقابلے میں غلام کا درجہ الگ ہے۔ آقا اپنے غلام کو جو بھی کہے گا غلام کو ماننا پڑے گا، اس کے لیے کاموں کی حد بندی نہیں۔ اس کو کہنا ہے کہ لیٹرین صاف کرو تو کرنی پڑے گی، گاڑی صاف کرو تو کرنی پڑے گی، جاؤ ہم نے تمہیں وزیر اعظم لگا دیا، بن گیا، اس کی مرضی نہیں۔ البتہ ایک کام ایسا ہے کہ جو وہ غلام بھی نہیں کر سکتا، اگر اس کا آقا کہے مجھے سجدہ کر، وہ غلام نہیں کر سکتا، وہ غلام نہیں کر سکتا۔ اگرچہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، ساری باتیں مانے گا، پر ایک بات نہیں مانے گا، کون سی؟ سجدہ نہیں کروں گا۔ نوکر صرف ایک کام کرے گا، باقی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بندہ، ایک کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے کا مطلب اللہ کی مکمل اطاعت کرنا، اللہ کی مکمل اطاعت کرنا، اللہ کی مکمل اطاعت کرنا۔ مکمل اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میاں فرماتے ہیں جب میں کہوں تو یہ کرو تو کرو، جب میں کہوں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، یہ ہے مکمل اطاعت۔ نماز با جماعت کتنا ثواب ہے؟ وہ ثواب ہے۔ یہ ثواب کس نے بتلایا؟ اللہ نے۔ فرض کا ثواب، نفل کا ثواب، کتنا ثواب ہے؟ لیکن اللہ میاں نے کہہ دیا کہ جب سورج نکل رہا ہو مت پڑھنا، اب اگر پڑھ لیا تو بجائے ثواب کے الٹا حرام ہو جائے۔ یہ ہے بندگی۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے؟
روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بندگی اس بات کا نام ہے تم نے کام کو نہیں دیکھنا، ہمارے حکم کو دیکھنا ہے۔ روزہ میرے لیے، میں روزے کی جزا دوں گا، لیکن اللہ میاں کیا فرماتے ہیں عید والے دن روزہ مت رکھنا، تو نہیں رکھنا، جو رکھے گا وہ حرام کام کرے گا، وہ حرام کام کرے گا۔ جس اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد طے کرنا ہے، اس اللہ سے پوچھا خدا کیوں بنایا، تو وہ کہتے ہیں بندگی کے لیے بنایا۔ تو ہم اللہ کے نوکر نہیں، ہم اللہ کے نوکر نہیں کہ خالی ایک کام کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، ہم اللہ کے غلام نہیں، اس وجہ سے کہ جو ہمارا دل کرے گا ہم کریں نہیں، جو اللہ کے ہے۔ حضرت ابراہیم کو کہا بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ، ٹھیک ہے، کوئی اگر غلام ہوتا نہ چلاتا، غلام ہوتا نہ چلاتا، بیوی کو بچے کو چھوڑ کے آؤ، غلام ہوتا منع کر دیتا۔ ہم اللہ کے نوکر نہیں، ہم اللہ کے غلام نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ میرا غلام ہے، جائز، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ میرا بندہ ہے، کیونکہ بندے ہم سب کے سب کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی کائنات کو سجانے میں، اتنے بڑے انسانوں کے ذریعے سے اس پوری مخلوقات کے ان کو سردار بنایا، ان کو سفر پر بھجوایا، مقصد طے کر دیا، کیا کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے۔ میری بندگی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری سوچ اپنی نہیں، میری سوچ چلے گی، تمہاری فکر اپنی نہیں، میری فکر ماننی پڑے گی۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ہماری مانو گے تو بندگی کہلائے گی، ہماری کچھ مانو گے کچھ نہیں، تم غلام بن جاؤ گے، مقصد سفر فوت ہو جائے گا۔ ہماری صرف ایک مانو گے نوکر بن جاؤ گے، مقصد حیات فوت ہو جائے گا، مقصد حیات فوت ہو جائے گا۔ کتنی بات واضح ہوگی؟ ہم سارے کون ہیں؟ مسافر ہیں، ہاں؟ تو ہم جب سارے مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقصد سفر کو بیان کر دیا، مقصد سفر کو بیان کر دیا، اور قرآن کریم ہمیں دے دیا۔ قرآن کریم کے شروع میں حضرت آدم کا واقعہ بیان کر دیا۔ آدم کو ہم نے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، بنانے کے بعد اپنے ساتھ عرش پر اس کو نہیں کھڑا کیا، بلکہ اس کو جنت کے اندر بھجوایا، وہاں تمہاری ماں کو پیدا فرمایا۔ تمہاری ماں اور تمہارا باپ دونوں جنت کے اندر تھے، وہاں سے شیطان کے حملے سے مجبور ہو کر وہ ایک کام کر بیٹھے، ان کو نکال دیا گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کو وہاں سے، لیکن ان کی شہریت ختم نہیں کی، ان کی شہریت ختم نہیں کی، بلکہ اس غلطی کی بنیاد پر جو وہاں پر ہوئی، ان کو وہاں سے نکال کر یہاں بھجوایا، تاکہ یہاں سے وقت پورا کر کے واپس وہاں پر جانا ہے، واپس وہاں پر جانا ہے۔ اب یہ جو تمہارا سفر ہے، جو شروع ہوا ہے عالم ارواح سے، وہاں سے لے کر ماں کے پیٹ تک یہ سفر پرفیکٹ تھا، درمیان میں یہ تھوڑی سی جگہ آ گئی، اس جگہ کو بھی ویسا ہی سمجھنا جیسے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے تھے، 9 مہینے رہے تھے۔ کس کے رحم و کرم پر تھے؟ اللہ کے۔ نہ ماں وہاں کھانا پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی باپ پہنچا سکتا ہے، رحم و کرم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب جب تم دنیا میں آ گئے، ابھی بھی تم مسافر ہو، اپنے سفر مقصد کو مت بھولنا۔ تو سفر کے اندر کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، ہگنا موتنا، وہ ہم نے تمہیں سب دے دی ہیں، وہ ہم نے تمہیں سب، لہذا بچہ آتا ہے 360 جوڑ لے کر آتا ہے، جیسے جیسے ضرورت۔ پیدائش کے وقت دانت نہیں، کیونکہ دانت کی ضرورت نہیں، جب دانت کی ضرورت اللہ دانت دے دے گا۔ پیدائش کے وقت رونا سکھلا دیا، زبان ہے بولنا نہیں سکھلایا، وجہ یہ تم رونا شروع کر دو، اس رونے کے نتیجے میں تم اس سفر کے اندر جتنی تمہاری ضروریات ہیں، تمہیں پوٹی آئے گی، تم رو جانا،
ماں سمجھ جائے گی. ہاں تم رو جانا، تمہیں بھوک لگی ہے، ماں تمہیں دودھ پلا دے گی. تمہیں پیاس لگی ہے، تمہیں گرمی لگتی ہے، تمہیں بخار ہے، کوئی بھی حاجت ہے تو رونا شروع کر دینا. لیکن رو رو کر ماں باپ کے کان تھک نہ جائیں، اس سے پہلے اللہ نے بولنا سکھا دیا. اب ضروریات کو یہاں سے پورا کرو. پھر تھوڑا سا اور بڑے ہو گئے، 2 سال 2.5 سال، اب کب تک اتنے بڑے بستر پر پڑے رہو گے؟ اب ذرا جاؤ باہر. اب اللہ نے دانت بھی اگا دیے، ادھر سے دانت اگے، یہاں سے ٹانگوں نے کام کرنا شروع کر دیا. سفر کی ضروریات ہے اللہ پوری کرواتے یہاں تک کہ یہی دانت جو دودھ والے تھے 7 سال کے بعد توڑوا دیے. نئے دانت آ گئے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، لیکن اپنے آپ کو مسافر سمجھو، اپنے آپ کو مسافر سمجھو. جب ہم نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں نا، تو لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے ہم ان چیزوں کے بارے میں تمہیں بتلاتے. کیا کر دیں؟ بتلاتے. ہم نے تمہیں مال دیا، کیوں دیا؟ کہ تمہیں سفر میں دقت نہ ہو. تمہیں مکان دیا، کیوں دیا؟ تاکہ تمہیں دھوپ سے بچاؤ کا سبب بن سکے. تمہیں ماں باپ دیے، کیوں دیے؟ تاکہ رہنمائی تمہاری کر سکے. یہ ساری چیزیں ہم نے دی. لیکن الہاکم التکاثر، جب تم کسی کام کرنے کے قابل ہوئے تو تم نے ان چیزوں کو اصل سمجھ لیا. کیا کر دیا؟ اصل سمجھ لیا. تم نے کھانا دیکھا تو یہ سوچا کہ کھانا کھاتا ہی رہوں. تم نے پانی دیکھا، تم نے ماں باپ کو دیکھا، تم نے دوستی یاریوں کو دیکھا، تم نے کاروبار روزگار کو دیکھا. ان کو اتنا زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا کہ جو تمہارا مقصد سفر تھا اللہ کی بندگی، وہ پیچھے رہ گیا. وہ کیا ہو گیا؟ پیچھے رہ گیا. اتنی بات واضح ہوئی؟ وہ پیچھے رہ گیا. اتنی بات واضح ہوئی؟ ہم جب اپنے گھر پر اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، ہم جب اپنے گھر پر اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، بیٹا نہیں کرو، بیٹا پھر وہی کرتے ہیں. بیٹا نہیں کرو نا، تھوڑی سختی آ گئی. بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں کرو. یہ بیٹے کو کیوں کہتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ جو کر رہا ہے اس کے نقصان سے وہ ناواقف ہے. اس بنیاد پر اگرچہ لہجے میں سختی ہے لیکن دل کے اندر محبت جوش مار رہی ہے. اس کائنات کے اندر رب نے 18,000 سے زیادہ مخلوقات بنائی. ٹھیک ہے، ان تمام مخلوقات میں سے اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار حضرت انسان ہے. ایسی مخلوق اللہ نے کوئی نہیں بنائی. ٹھیک ہے، ایسی مخلوق کوئی نہیں بنائی. شیر کی طاقت دیکھو، ہاتھی کی طاقت دیکھو، ہاں کتنی خوبصورت مخلوقات، لیکن ان میں سے کسی کو اللہ نے اپنا نائب نہیں بنایا، اپنا خلیفہ نہیں بنایا. اللہ نے بنایا تو کس کو؟ اس انسان کو. کیسے بنایا؟ کیسے بنایا؟ اتنی زیادہ تنگی والے مراحل سے گزار کر حضرت انسان کو اللہ نے تیار کیا. پھر جنت اس کے لیے بنائی، ناز و نعم نخرے اللہ نے اس کے لیے رکھے. تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں بند کرے، اس پوری کائنات میں 18,000 مخلوقات انکار نہیں، لیکن اس پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا بچا ہوا ہوگا، اس کے لیے خالصتاً نہیں ہے. چشمے کی دکان انسان کے لیے، کپڑے کی دکان انسان کے لیے، چپل کی دکان انسان کے لیے، بارش آتی ہے انسان کے لیے. اس پوری کائنات کے بارے میں سوچیں، سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور انسان کو خدا نے اپنے لیے بنایا. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے کائنات باقی رہے گی. جب وہ ختم اللہ لپیٹ دیں گے نا. ٹھیک ہے، مخلوقات 18,000 ہیں، ان کا تو کوئی نام ہی نہیں.
گویا کہ 18,000 مخلوقات اس انسان کی خدمت کے لیے اگر یہ انسان بندگی پر آ جائے، اللہ ان تمام مخلوقات کو اس کا تابع بنا دیں گے۔ مقصد حیات علی، مقصد حیات اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی بندگی۔ یہ 18,000 مخلوقات کو دیکھ کر ان کے پیچھے مت لگ جانا۔ یہاں سے الہداد صاحب امریکہ چلے جائیں 2-3 کروڑ روپیہ لے کر، اور وہاں جاتے کے ساتھ ہی دماغ میں یہاں سے 3 کروڑ لے کر گئے، دماغ میں کیا ہے؟ خریدیں گے، لا کر یہاں بیچیں گے، 4 روپے کمائیں گے۔ اور یہ وہاں جا کر نائٹ کلبوں کے اندر، وہاں جا کر رنگ رنگینیوں کے اندر 3 کروڑ روپیہ اگر گنوا دیں، پھر جب واپس آئیں گے کتنا افسوس ہوگا۔ اللہ فرماتے الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا مال پیسہ کمانے میں، یا اس کے متعلق بھاگ دوڑ کرنے میں، یا دوسروں پر اپنا روب اور سکہ جمانے میں۔ لیکن سوال یہ ہے کب پتہ چلے گا کہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیا؟ حتیٰ اللہ میاں کو پتہ ہے ساری آنکھیں بند ہیں ابھی تو کہے گا یار میرے تو 4 پلاٹ ہے، میں کہاں سے دھوکے میں آ گیا؟ میرے بھائی کو دیکھو نا، اس کے پاس آج تک وہ جھونپڑی ہے، وہ ناکام میں کامیاب، وہ دھوکے میں تو نہیں۔ آج یہ کہیں گے اللہ کو ہمارے ذہن کا پتہ ہے، اس لیے پہلے قدم پر کہہ دیا یہاں پتہ نہیں چلے گا تم کتنے دھوکے میں ہو۔ حتیٰ اس دھوکے کو جاننا ہے تھوڑا صبر کرو۔ زرتم المقابر، قبروں میں جا کر قبرستان میں پہنچو گے، اوہو واقعی ہم دھوکے میں تھے، واقعی ہم کیا تھے؟ دھوکے کے اندر تھے۔ اس لیے کہ جس کو حقیقت جانا وہ تو ایک افسانہ تھا، جس کو ایک حقیقت جانا وہ تو ایک افسانہ تھا۔ قبر میں جانے کے بعد آنکھ کھلی، اوہ میری قبر کے اندر تو تاریکی ہے، یا اللہ یہاں تو بجلی نہیں ہے، یہ آ گئے منکر نکیر، اللہ یہ خوفناک۔ دماغ کام کرے گا، دماغ کام کرے گا اس وقت ہے شٹ یار میں نے تو اپنا کباڑا کر دیا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میں سورہ ملک پڑھوں تاکہ عذاب قبر سے بچ جاؤں، مجھے تو بتلایا گیا تھا کہ تلاوت کلام پاک پڑھوں تاکہ قرآن نورانی شکل میں میرے سینے پر آ کر بیٹھ جائے، مجھے تو بتلایا گیا تھا کہ نماز پڑھو، صدقہ دو، روزہ رکھو، خدایا میرا کیا بنے گا؟ ابھی قبر کے اندر لیٹتے کے ساتھ ابھی ہمارے دفنانے والے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ بھی نہیں پائے ہوں گے، نیچے سے ہماری چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ حتیٰ زرتم المقابر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کسی قبرستان سے کوئی بندہ جاتا ہے، مردہ اعمال کو ترستے ہوئے فریاد کرتے ہیں گزرنے والے تجھے خدا کا واسطہ ہم پر سورہ فاتحہ پڑھ لے، اے گزرنے والے تجھے خدا کا واسطہ ہم پر سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد وہ مردہ اس گزرنے والے کو اپنے فریاد سناتا ہے کہ ہم نے تو اپنا وقت برباد کر لیا، خدا کے لیے تو اپنے وقت کو بچا لے۔ حتیٰ کب کھلے گی آنکھ، کب پتہ چلے گا؟ جب قبرستان میں پہنچ جائے گی۔ زرتم المقابر، زرتم مجھے بتایا جاتا تھا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، عذاب قبر سب کچھ پتا۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ سرکار صرف اتنا بتلا دے دماغ کام کرے گا، کہ جی کرے گا، کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں، دماغ کام کرے گا۔ اذان ہوتی تھی، مجھے بلایا جاتا تھا، میں دکان کے چکر میں، میں اپنے عزیز و اقارب دوستوں یاروں کے چکر میں نے اپنے اعمال کو، زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے مردہ ایسے چیختا ہے، انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری کائنات کی مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ حتیٰ آنکھ کھلے گی کب؟ زرتم المقابر، جب قبر میں جا کر پہنچیں گے۔ کلا، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں؟
اللہ محبت کرتے جیسے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، حقائق کو جان کر کے بیٹا ایسا نہ کر۔ اللہ کے کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ غفلت اچھی نہیں۔ کیوں؟ اپنی چاہت سے تمہیں بنایا ہے، تمہیں جہنم میں ڈال کر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ کلا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں سوف تعلمون، قبر میں جانے کے بعد وہ بندہ خود بھی کہے گا کلا، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ عقبہ ابن معیط نے پیغمبر کے سامنے کلمہ پڑھا اور دوستوں کے سامنے جب گیا انہوں نے لان تان کی، اس نے اس موقع پر ان کو گواہ بنا کر پیغمبر کے منہ پر جا کر تھوکا، گریبان پکڑا، دوستی کو نبھایا، نبی کو پیٹھ پیچھے کیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت والے دن وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ وہاں رسوائی نہ ہو، وہاں رسوائی۔ ہم اپنی اولاد کے بارے میں جتنا جذبہ رکھ سکتے ہیں، اللہ 70 گنا زیادہ اس کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ مطلب غفلت میں نہ پڑو۔ کیوں بھائی؟ اللہ میاں نے بات پہلے بتلا دی، ساتھ میں بتلا دی اصول ہمارا ہے، اصول ہمارا ہے۔ ہم اصول کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جو غفلت میں گزارے گا اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم خود جان لو گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قریب، کیا کہا؟ قریب نہیں، ان قریب۔ ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ ان قریب، قریب سے بھی قریب۔ سرکار کا فرمان انسان کی گدی کے پیچھے یوں کر کے موت پنجے گھاڑ کر کھڑی ہے۔ ان قریب جان لو گے، ٹھیک ہے؟ ان قریب جان لو گے۔ ثم، اللہ دوبارہ کہتے ہیں کلا، نہیں کرنا چاہیے جو کام تم کر رہے ہو۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یا خود تم اس پوزیشن میں ہوگے کہ تم کہو گے کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ ثم کلا سوف، کلا، ہرگز نہیں۔ وہ 3 مرتبہ خدا کہہ رہا ہے غفلت سے باہر آ جاؤ۔ اللہ میاں کی کوئی رشتہ داری ہم سے؟ بولو نہیں، صرف اللہ اپنی محبت کی بنیاد پر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، بات ختم ہو گئی۔ کلا، کیا کہا؟ کلا، ہرگز، یہ غفلت سے باہر آ جاؤ، یہ دوستیوں سے باہر آ جاؤ، اس زندگی والے قیمتی لمحات کو ضائع مت کرو، ورنہ غفلت کی آنکھ کھلے گی، تم خود جان لو گے اللہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اللہ، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے بازار کے اندر، خلیفہ ہارون الرشید کا گزر ہوا۔ بہلول خیر تو ہے کہ لوگوں کی اللہ میاں سے صلح کروا رہا ہوں، لوگوں کی اللہ میاں سے صلح کروا رہا ہوں۔ بات کہاں تک پہنچی؟ ابو بکر کونسلر کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے پر بندے نہیں مان رہے۔ مطلب بندے زور لگا رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، جائیں گے بیان سننے کے لیے، جائیں گے جماعت کے اندر بھی، کب؟ جب تھوڑے حالات سیٹ ہو جائے۔ نماز کرنے نہیں، پہلے کاروبار۔ یار اتنی بڑی بلڈنگ بس تھی، کیا کرے؟ اللہ مان رہا ہے پر بندے نہیں مان رہے۔ وہی بہلول دانا، سب کہہ دو رحمہ اللہ، چند دنوں کے بعد قبرستان کے اندر پھر خلیفہ نے دیکھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ میاں کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہانی کہاں تک پہنچی؟ کہ اب بندے مان گئے ہیں پر اللہ نہیں مان رہا۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہارا دل کہے گا اللہ صحیح کہہ رہا تھا۔ کلا لو تعلمون، کاش، اللہ کو کاش کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کاش کیوں کہا؟ عقل اللہ نے اتنی دی ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے، قرآن دیا، نبی دیا، مساجد دی، ماحول دیا۔ کاش تم اگر یقین کے علم کے ساتھ تمہیں یقین ہوتا کہ مرنا ہے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ کاش تمہیں پتہ ہوتا۔
کاش تمہیں پتا ہوتا یقین کے علم کے ساتھ. ہمیں کسی نے کہا فلاں جگہ پر ہے سمندر، ہمیں پتہ چل گیا سمندر، یہ ہے علم الیقین. ٹھیک ہے، ہم خود گئے سمندر میں سے چلو بھر کے پی لیا، ہمیں کنفرم ہو گیا ہے سمندر، یہ ہے عین الیقین. ہم نے دھوتی پہن کر بیچ میں لگایا غوطہ، یہ ہو گیا حق الیقین. قرآن موجود ہے، نبی موجود ہے، بیانات ہو رہے ہیں، خود بخود روزانہ کی بنیاد پر ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ علم الیقین ہے نا. کاش یقین کے علم کے ساتھ تم جان لیتے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جان لیتے، کاش تم جان لیتے. فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے؟ جنہوں نے نہیں پڑھی تصور کیجیے اللہ کا گلہ ان سے، کاش تم جان لیتے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک، کیا تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے. بات ختم. 2 مرتبہ کہا، کیا مطلب؟ پہلے قبر ہے پھر حشر ہے. قبر میں جا کر بھی دیکھو گے. کیوں دیکھو گے قبر میں جا کر؟ اس بنیاد پر دیکھو گے کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہاری قبر، ویسے تمہاری قبر. اگر کوئی نیک بندہ جائے گا اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، پہلے دکھلایا جائے گا. اچھا کیا تو غفلت میں نہیں پڑا، ورنہ یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا. پھر اس کو بند کر کے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اندر سے بھینی بھینی خوشبوئیں، اور اسے کہا جائے گا تو غفلت میں تھا نہیں، لہذا اب آرام کر لے. تو تھک گیا تہجد پڑھ کے، اللہ کے راستے میں جا کر، دینیات کے اندر تو نے لمبا سفر کیا، لیکن سفر کے باوجود اپنا مقصد اللہ کی بندگی تو نہیں بھولا. تھک گیا، آرام کر. نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات والی سہاگن عورت سویا کرتی ہے، ایسے سو جا. چنانچہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ نیک بندہ جب اٹھے گا ہڑ بڑبڑائے گا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. یہ تبھی بندہ کہتا ہے جب مزے کے اندر سو رہا ہوتا ہے. آ رہی ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اور اللہ نہ کرے کوئی گناہ گار ہوگا تو اس کا معاملہ پہلے جنت کی کھڑکی اس کے منہ سے رال ٹپکیں گے، لیکن پھر بند کر دی جائے گی کھڑکی. کیا کہا جائے گا؟ تو نے یہ چانس مس کر دیا. اب جہنم کی کھڑکی، اور وہاں پر عذاب نہیں، عذاب کی شکل. بچھو دیکھے گا خچر جتنا بچھو. سانپ دیکھے گا، خود اس کا دل گواہی دے گا یہ اتنا خطرناک سانپ ہے. اگر پوری زمین پر 24,000 میل ہماری پوری دنیا کا قطر بنتا ہے، ایک مرتبہ ڈھنگ مار دے قیامت کی صبح تک اس میں ہریالی نہ ہوگی. یہ ساری باتیں تو سنی ہوں گی نا دماغ میں، سانپ، بچھو، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اسی کے اندر کڑ کے مرے گا. لیکن موت تو نہیں آنی نا. کب تک؟ قیامت کی صبح تک اسی کنڈیشن میں رہے گا. اللہ فرماتے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. دیکھو غفلت کا نتیجہ، عالم برزخ میں تمہیں دیکھتی ہوئی آگ دکھلائی جائے گی. ثم، پھر کہانی ختم نہیں ہوئی کہ چلو جی چٹھا پٹا یہی کہ نہیں. ثم آگے چلو. کب؟ قیامت کا دن. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یہ جہنم جو دیکھتی ہوئی آگ پر مشتمل ہے، اس کے اوپر بچھائیں گے ہم پل. اس پل سے گزر کر تمہیں جانا ہوگا جنت کے اندر، اور اس پل کے نیچے ہے جہنم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ہر ایک کو جانا ہے. کافر ہے، مسلم میں کوئی بھی ہے جائے گا. اور یہ جانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے.
سن گیا نا خدا دا واسطہ، یہ جانا بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہر ایک جائے گا، ہر ایک جائے گا۔ 1500 سال کی مسافت اس پل کے گزران کی وہ ہے، حد ہے، 1500 سال لگ جائے، 500 سال 500 سال 500 سال۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ آدمی جو گزریں گے 3 صورتیں ہوں گی، بعض بجلی کی تیزی کی سی، بعض اس سے کم، اور بعض وہ جو جائیں گے کٹ کٹ کر نیچے گرتے چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، گزرنا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر اس دیکھتی ہوئی آگ کو جس کو تم نے قبر کے اندر خالی محسوس کیا تھا، اب اپنے سر کی آنکھ کے ساتھ، یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عین الیقین، پھر دیکھو گے اس کو۔ ٹھیک ہے جناب والا زاہد خان بھرکی، اللہ کرے میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں۔ پھر اس کو دیکھو گے، آواز آئے گی، حشر والو نگاہیں نیچی کر لو۔ بابا جی آواز آئے گی، حشر والو نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط پار کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا پریشان ہوگی۔ ثم لترونها، پھر دیکھو گے ان سر کی آنکھوں کے ساتھ اس دیکھتی ہوئی آگ کو۔ دیکھنا تو سب کو ہے، لیکن پیغمبر نے کہا کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ٹھیک ہے، ثم پار ہو گئے، ثم لتسألن، اب اگلی بات، پھر اللہ تم سے پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، خالی خولی نہیں جانا پڑے گا۔ پھر پوچھے گا اللہ اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ ڈاکٹر امین صاحب آگے آ جائیں، ایک تو آپ کو بڑا پن ہے کہ آپ تشریف نہیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جاؤ، آگے کرو ان کو، جو مالدار لوگوں کو آگے لے کر آئے کرو، بڑے خوش ہوتے ہیں یہ۔ آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیچھے پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، 5:30 11 نمبر کا چشمہ ہے، اللہ کے فضل سے پیچھے بیٹری میری بالکل صحیح کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اللہ پوچھے گا ڈاکٹر ہمیں تجھ سے بھی، خدا کی قسم جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے نا، باہر 4 بندے جمع کر لیتے ہو، رب پوچھے گا، عزت ہم نے دی تھی، پوچھے گا اللہ۔ ثم اللہ کی ذات پوچھے گی، سوال کرے گی اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ 2 سوال ہے بھیا الگ الگ۔ پہلا سوال نعمتوں کی قدر کی کہ نہیں کی، یہ پہلا سوال ہے، باقی نام تو بعد میں لیے جائیں گے۔ پہلا سوال نعمتوں کی قدر کی یا نہیں کی۔ نعمتوں کی قدر کیا ہے؟ اللہ نے سفر گزارنے کے لیے سامان سفر، زندگی کے لمحات، اللہ نے سفر گزارنے کے لیے یہ بدن دیا، اوپر اعضاء دیے، ان اعضاء کو اللہ کی نعمت سمجھ کر گزارا یا نہیں گزارا، یہ پہلا سوال۔ اگلا سوال تو بعد میں آئے گا کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا، عمر دی تھی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا کہاں لگایا، جوانی کہاں گزاری، علم پر عمل نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلا سوال، ہاں بھائی ہماری نعمتوں کو سناؤ کیسی گزری، کیا کیا؟ جواب وہی دے گا جو نعمتوں کی دنیا کے اندر قدر کر چکا ہوگا۔ سرکار گھر سے نکلے بھوکے پیٹ، باہر دیکھا ابو بکر اور عمر، پوچھا سرکار نے خیریت؟ رات کے اس پہر بھوک، اس پہر باہر کا سرکار بھوک نے مجبور کیا۔ سرکار نے فرمایا خدا کی قسم مجھے بھی بھوک نے مجبور کیا۔ یہ تینوں حضرات گئے ابو الہیثم انصاری صحابی کے گھر پر، انہوں نے جلدی میں ٹھنڈا پانی چھوارے لا کر رکھے، ٹھیک ہے، چھوارا منہ میں ڈالنے سے پہلے سرکار نے فرمایا ہم دھوپ کے اندر تھے، اللہ نے سایہ دیا درخت کا، ہم بھوک کے اندر تھے، اللہ نے خوراک دی چھوارے کے ذریعے سے، ہم پیاس کی حالت میں تھے، اللہ نے پانی پلایا۔ اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا
کہ گھر واپس جانے سے پہلے تمہیں یہ 3 نعمتیں عطا کر دی گئی۔ عملی نمونہ پیغمبر نے دکھایا کہ رب پوچھے گا ان چیزوں کے بارے میں بھی، نعمتوں کی کتنی قدر کی۔ اور آج میں اور آپ روزی کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ نعمتوں کی قدر یا نعمتوں کے بارے میں سوال کا جس کے دماغ میں خاکہ ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرے گا۔ آئیے مزے کی بات سن لیتے ہیں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ ہم نے کھانے کی دعا سنی ہے، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ والا برکت اللہ۔ ہمارے نبی کے دماغ میں تھا کہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ کھانا سامنے آتا تھا، کھانے کو دیکھ کر اللہ کے نبی فوراً دعا کرتے تھے، اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ تیرا شکر، تو نے روزی پہنچا دی، اس روزی کے مجھ تک پہنچنے میں میری کوئی قوت کوئی طاقت خرچ نہیں ہوئی۔ یہ نعمت کی قدر ہے۔ پھر کھانا رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، پھر کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اب کھانا اٹھانا ہے نا، عام طور پہ ہوتا کیا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے بے اعتنائی نفرت کھانے سے، لیکن نہیں، پیغمبر نے دسترخوان اٹھتے وقت بھی اس نعمت کی قدردانی کا پیغام اللہ میاں تک پہنچایا۔ خدایا غیر مکفین، اے اللہ یہ کھانا واپس کر رہا ہوں اس سے نفرت کی وجہ سے نہیں، پیٹ بھر گیا ہے۔ غیر مکفین ولا مودع، اللہ ہمیشہ کے لیے نہیں، دوبارہ بھی ضرورت پڑے گی۔ ولا مستغنا عنہ ربنا، اے اللہ ہم اس کھانے سے مستغنی نہیں ہیں، کمزور ہیں، اس وقت واپس کر رہے ہیں۔ کھانے کی اتنی قدر، اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کھانا کھاؤ انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ وجہ کہ پہلے جب بسم اللہ پڑھی برکت آ گئی، تمہیں نہیں پتا برکت کون سے حصے میں ہے، خود چاٹ لو، نہیں چاٹتے ہو کسی کو چٹوا لو، اس لیے کہ یہ جو ذرات ہیں جو بظاہر دکھتے نہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی بیمار ہے، مرض الوفات کی حالت ہے، بندہ دودھ لے کر آیا، حضرت نے پیا، تھوڑا سا بچ گیا، خادم نے نالی میں گرا دیا۔ حضرت والا اتنا غصہ ہو، یہ کیا کیا ظالم، میں نے تمہیں واپس کیا تھا، پی لیتے، دل نہیں مانتا تھا بلی کو پلا دیتے۔ اللہ کی نعمت اللہ کی کسی مخلوق کا مقدر بندی تم نے تو ضائع کر دیا۔ ہم بوتلیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں، ہم چائے چھوڑ دیتے ہیں، دسترخوان پر ہمارے کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جناب؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ استاد محترم حضرت جی میاں اصغر حسین صاحب کے گھر پر گیا، دسترخوان لگا ہوا تھا، مجھے دیکھو، مجھے اٹھ گیا تو اٹھنے دو، میں تو بیٹھا ہوں۔ ہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، پھر پاکستان کے مفتی اعظم بن گئے۔ کہنے لگے، میں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت ہے دسترخوان اٹھا لوں؟ کا طریقہ آتا ہے؟ کیا کہا؟ طریقہ آتا ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب نے حضرت دسترخوان اٹھانے میں بھی کوئی طریقہ؟ کہا بالکل۔ حضرت نہیں آتا، سکھا دیں، جو جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، پھر آ رہی ہے، طریقہ سکھا دیں۔ حضرت میاں اصغر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، دیکھو دسترخوان پر جو ہڈیاں ہیں جن کے ساتھ گوشت نہیں، ان کو میں فلاں جگہ پر رکھتا ہوں، وہ ہڈیاں جن پر گوشت ہے ان کو فلاں جگہ پر رکھتا ہوں، وہ ٹکڑے جو استعمال شدہ ہیں ان کو فلاں دیوار پر رکھتا ہوں، وہ ذرات جو نیچے ہیں ان کو فلاں جگہ پہ ڈالتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب نے، حضرت اس کی کیا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جن ہڈیوں پر گوشت نہیں فلاں جگہ رکھتا ہوں، گلی کے کتے آ کر ہڈی کھا لیتے ہیں،
جن پر تھوڑا بہت گوشت ہے ہڈیوں پر، ان کو فلاں جگہ رکھتا ہوں، محلے کی بلیاں آ کر کھا لیتی ہیں۔ جن روٹی کے ٹکڑوں کو اب استعمال نہیں کیا جانا، ان کو دیوار کے اوپر رکھتا ہوں، چیل کوے آ کر کھا لیتے ہیں۔ اور وہ جو ذرات ہیں وہ استعمال میں نہیں آنے، ان کو دیوار کے ساتھ رکھتا ہوں، چیونٹیاں آ کر کھا جاتی ہیں۔ نیت میری یہ ہوتی ہے اللہ کی نعمت اللہ کی کسی نہ کسی مخلوق تک پہنچتی رہے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، ایک دوسرے پر اپنی دھاک بٹھانے کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتیٰ غفلت کا پتہ کب چلے گا؟ زرتم المقابر، جب تم قبرستان میں پہنچ جاؤ گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج اللہ کہہ رہا ہے، کل کو مرنے والا خود کہے گا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتے پھر ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تم ان قریب جان لو گے۔ ثم کلا لو تعلمون، ہرگز یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش تم علم الیقین کے طور پر جان لیتے۔ لترون الجحیم، ادھر جاؤ گے تو تم دیکھتی ہوئی آگ کو ضرور بھی ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر میدان محشر کے اندر اپنی سر کی آنکھ کے ساتھ ضرور بھی ضرور اس دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن، پھر اس موقع پر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے تمہیں عطا کی۔